اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا اور محمود فاروقی۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر کے دو کردار از محمود فاروقی، ایک تنقیدی مقالہ۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پہلی قسط۔ آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ تحریر محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ کلیدی اشارات: قاف ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا سے اقتباسات۔ میم فے۔ محمود فاروقی کی تنقید از قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آگ کا دریا اور فضلی کے ناول خون جگر ہونے تک کا ایک تقابلی مطالعہ ان سطور میں پیش کروں، لیکن طبیعت نے اس پابندی کو قبول نہ کیا اور میں نے قلم کو اپنی راہ پر چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقابلی مطالعے کے بجائے صرف آگ کا دریا پر ایک طویل تبصرہ زیر قلم آ گیا، جو شاید ایک کتابچہ بن جائے۔ ان صفحات میں اس کا صرف اتنا ہی حصہ نظر قارئین کیا جا رہا ہے جس میں پیش نظر ناول کے 200 صفحات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کو میں تنقید کا بھاری بھرکم نام دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے یہ تنقید کی لگی بندھی زبان میں ایک بوجھل سا مقالہ نہیں لکھا ہے، بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں ایک تاثراتی جائزہ قلم بند کر دیا ہے۔ فاروقی۔ میں کیا بنوں؟ مجھے شخصیت کی تلاش تھی۔ میں نے میز پر رکھا ہوا وہ بھاری بھرکم ناول اٹھا لیا جس کا ٹائٹل سرخ و سیاہ تھا اور نام آگ کا دریا۔ پتہ چلا شخصیت کی تلاش بے سود ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، صرف وقت جو تباہ کن ہے، مستقل اور ابدی ہے، خاتمہ کہیں نہیں، بس دنوں اور گھنٹوں کا تسلسل ہے۔ ایلیٹ نے کہا تھا، یہ تسلسل دریا کی طرح رواں دواں ہے جو ایک انجانی منزل سے نکل کر دوسری انجانی منزل کی سمت بہا چلا جا رہا ہے، جس کی سطح پر زندگی رہ رہ کر ابھرتی، جھلک دکھاتی اور ڈوب جاتی ہے۔ میں نے سوچا
وقت کے اس بے رحم تسلسل کو جو صدیوں سے جاری ہے اور صدیوں تک جاری رہے گا، گرفت میں لانا بلا شبہ فن کا اعجاز ہے، اور یہ اعجاز قرۃ العین حیدر کے قلم نے کر دکھایا۔ ناول کا تانا بانا 3 کرداروں کے اطراف بنا گیا ہے: گوتم، کمال اور سرل۔ یہ نام محض 3 شخصوں کے نام نہیں، بلکہ 3 قوموں، 3 زبانوں، 3 تہذیبوں کے نام ہیں: ہندو، مسلمان اور انگریز۔ ان تینوں کی سرگزشت کو واقعات کی صورت میں براہ راست ترتیب دے دینا ایک مورخ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو کرداروں کی تمثیل میں رمز و کنایہ، علامت و اشارت کے ذریعے ابھارنا ایک ادیب کا فریضہ۔ قرۃ العین حیدر نے برعظیم ہند کے وسیع پس منظر میں ان تینوں قوموں کی علمی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ کو 3 کرداروں کے روپ میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو ادب میں بلا شبہ یہ ایک منفرد تجربہ اور قابل قدر اضافہ ہے۔ ناول کے پہلے کردار گوتم نیلمبر کے پس منظر میں کوشل کے راجاؤں کا آخری عہد اور چندر گپت کے چکرورتی راج کا ابتدائی زمانہ ہے۔ یہ پورا دور ناول کے تقریباً 150 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جس میں ہندو تہذیب اپنے گنگا جمنی سنگھار میں مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ یقیناً ناول کا یہ حصہ جذب و اثر کے لحاظ سے ایک بہترین فن پارہ ہے، اور واضح طور پر اس جذباتی لگاؤ کی غمازی کرتا ہے جو ناول نگار کو ہندو تہذیب کے رومانی مظاہر سے ہے۔ کسی ملک کی تہذیب، کسی خاص زمانے کی ہو بہو عکاسی اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس ملک، اس تہذیب اور اس زمانے سے فنکار کا ذہنی اور جذباتی رشتہ نہایت گہرا اور مضبوط ہو۔ قرۃ العین حیدر کو پڑھنے والے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو پوری طرح اپنے سامنے رکھے۔ جن لوگوں نے آگ کا دریا پڑھا ہے وہ اس کی تائید کریں گے کہ کمال فن کے اعتبار سے پورے ناول کی جان بس ابتدائی 100-150 صفحات ہیں، کہ یہاں لفظ و بیان کے فانوس میں فن کی لو بڑے آب و تاب کے ساتھ روشن نظر آتی ہے۔ ہندو دیومالا کا روایتی پس منظر، عہد شجاعت کی رسمیہ داستانوں کی جھلکیاں، ویدانتی فلسفے کے رموز و اشارت، اپنشدوں کے مدرسہ ہائے فکر، بدھ مت اور جین مت کی علمی تحریکیں، کوشل اور مگدھا کے سیاسی الجھاوے، فوج کشی اور جنگ، اور پھر اس دور کے چلتے پھرتے انسان، ان کے نگر اور نگریائیں، کٹیائیں اور پاٹھشالے، راگ رنگ اور ناچ نرت، غرض پورا ہندو عہد زندہ ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور کمال یہ کہ اس پورے بیان میں فنکار کا قلم مورخ کا قلم بننے نہیں پاتا، اور ہم ان صفحات میں اس عہد کا تذکرہ نہیں پڑھتے، بلکہ فن کی کاغذی قندیل میں اس عہد کو متحرک تصویروں کے روپ میں گزرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر قرۃ العین کے مزاج میں ہندو تہذیب کا یہ رچاؤ نہ ہوتا تو وہ کسی حال میں بھی اس کمال فن کے ساتھ گوتم نیلمبر کے بالا قامت کردار کے پیچھے
قدیم ہندو عہد کا یہ دل آویز پس منظر کھینچ نہ سکتی۔ اس رنگارنگ گنگا جمنی تحریر کا ایک ٹکڑا دیکھیے۔ مخصوص ہندوانہ تلمیحات اسما اور لاحقے کس طرح اس دور کی تہذیب کو مجسم کر دیتے ہیں۔ آنکھیں کھول کر چاروں اور نظر ڈالی، اس نے دیکھا دور دور تک بستیاں جگمگا اٹھی ہیں اور کھیتوں میں سرسوں لہلہاتی ہے، اور اود گاتری برہمن محنت تانتو ساز کے 100 تار چھیڑ کر سامویت کے گیت گا رہے ہیں، اور اندو رمجھم برس رہی ہے۔ باغوں کا نوجوان فدا اندر لڑکیوں کی چنریاں اپنی پھوار سے بھگوئے ڈالتا ہے۔ سنہرے بالوں والے نوجوان آریہ سورما میدان میں رتھ دوڑا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیر کمان ہیں۔ یہ جنگ اور شاعری کے دیوتاؤں کے پرستار نوجوانوں کا عہد ہے۔ شجاعت کا دور طاقتور کمزور کو زیر کرتا ہے۔ ان کا فلسفہ تیاگ کا فلسفہ نہیں ہے، یہ زندگی پر جی جان سے عاشق ہیں۔ انہوں نے پھولوں کے نگر آباد کیے، مٹی کے فصیلوں والے پور بنائے ہیں، لکڑی کے مکانوں میں اگنی شالائیں روشن کی ہیں، 100 دیواروں والے پتھر کے قلعے تعمیر کیے ہیں، جمنا کی وادی میں گائیں چر رہی ہیں، رنگین پگڑیاں باندھے، بالوں کی 4 چوٹیاں گوندھے، مرگ نینی لڑکیاں پشپ کرما کے لیے پھول چڑ رہی ہیں۔ ہمالیہ کی وادی میں عظیم شوالک دریا بہ رہا ہے، سبزہ زاروں میں دیویکا اور الکھ نندا اور بھاگرتی ندیاں گنگناتی ہیں، سریو اور ورناوتی کوشل دیس کو سیراب کر رہی ہیں، اتر کے گیہوں کے کھیتوں کی کھب اور وتستا اور ویاس آبیاری کرتے ہیں، جنوب میں مہا ندی بہتی ہے، یہ سریلی ندیوں کا بہت اتم سنگیت ہے۔ ناول نگار کے ذہن کی ہندو تاریخ، ہندو فلسفہ اور ہندو تہذیب سے یہی وہ مناسبت اور ہم آہنگی ہے جس نے اس پس منظر میں گوتم نیلمبر کو ایک مثالی روپ دے دیا ہے۔ وہ علم کا رسیا ہے، سخت کوش ہے، بہادر ہے، عالی حوصلہ اور باوقار ہے۔ گوتم نیلمبر اور راج محل کی کماری چمپک کے دلی تعلق میں جس وقت رکھ رکھاؤ کا اہتمام ہے، وہ عشق کے وقار کو بڑھا دیتا ہے اور ساتھ ہی گوتم کے کردار کو بھی اونچا کر دیتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن اجالا